بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے فلسفے کے کورس کی 5ویں کلاس ہے. گزشتہ کلاسوں میں ایک اہم سبق ہمارا رہ گیا تھا، وہ تھا فلسفے میں جو مذاہب ہیں مختلف اس کا تعارف اور فلسفے کے اختلاف کی بنیاد. فلسفے کے اختلاف کن اصولوں پر قائم ہے، اس کی روشنی میں پھر ہم فلسفے کے جو 4 مشہور مکتب فکر ہے اس کا تعارف کرائیں گے، جس کو اسکول آف فلسفی بھی کہا جاتا ہے. فلسفے میں اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عالم محسوس جس میں عناصر، جمادات، نباتات، حیوانات سب شریک ہیں، مجموعی حیثیت سے غور کرنے کے بعد ان میں 2 قسم کے صفات نظر آتے ہیں، حیاتی اور غیر حیاتی. مثلا لمبا ہونا، چوڑا ہونا، شکل، وزن، روشنی، حرکت، حرارت اور ٹھنڈا گرم ہونا، یہ سارے غیر حیاتی صفات ہیں. یعنی ان کو زندگی کے ساتھ کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. مردہ اور زندہ ہر قسم کے موجودات میں یہ صفات پائے جاتے ہیں. اس طرح علم، ارادہ، شعور، بینائی اور اس طرح یہ تمام وجود کے ایسے صفات ہیں جنہیں ہم بغیر زندگی کے سوچ نہیں سکتے، اس لیے ان کا نام حیاتی صفات ہے. اب عالم محسوس کی انہی 2 مختلف قسموں کی صفات کو سامنے رکھ کر مختلف سوچنے والوں نے مختلف رائے قائم کی، جس کو فلسفے کے 4 اسکول کہا جاتا ہے. اردو میں ان کا نام ثنویت ہے. ثنویت کو ڈوئلزم بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2 دوسرا فلسفہ جو اسکول آف فلسفی ہے وہ ہے تصوریت اردو میں، اور انگریزی میں اسے آئیڈیلزم بھی کہا جاتا ہے. اور تصوریت کا دوسرا نام مثالیت سے بھی لیا جاتا ہے، اور عینیت کو بھی. یہ 3 نام دیے جاتے ہیں اس فلسفے کو. عینیت میں ذرا فرق ہے تصوریت اور عینیت میں، اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے. تیسرا اسکول ہے میٹرلزم، جس کو مادیت کہا جاتا ہے، مادہ پرستی. چوتھا فلسفہ ہے جس کو انگریزی میں گنوسٹکزم کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں ارتیابیت، عربی میں لادریت کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم جو ثنویت ہے ڈوئلزم، اس کے بارے میں ذرا پڑھتے ہیں. جو ہم نے یہ فلسفے کا پہلا اسکول ثنویت جو بیان کیا ہے، ان کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ صفات کے جو مختلف مظاہر ہے، جس کا بھی ہم نے اصولوں میں ذکر کیا ہے، حیاتیات اور غیر حیاتی مظاہر، چونکہ باہم ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے، اس لیے ان دونوں کے چشموں کو بھی الگ الگ ماننا چاہیے. اس بنا پر انہوں نے عالم کی بنیاد 2 چیزوں پر قائم کی ہے. ایک روح، جو خدا جو حیات مطلق ہے، روح یا خدا کہہ لیں، ان کو یہ حیات مطلق کہتے ہیں. اور عالم کے جتنے بھی حیاتی صفات ہیں، مثلا ذہن ہے، ادراک ہے، علم، ارادہ وغیرہ، سب اس سے نکلے ہیں. یعنی حیاتی صفات کا سر چشمہ خدا اور روح ہے. دوسرا مادہ، جو کائنات کے تمام غیر حیاتی صفات کا مصدر اور سر چشمہ ہے. یعنی 2 یہ مصدر اور سر چشمہ اور جو ہے ایک طرح سے 2 چیزوں کو یہ لوگ مرجع مانتے ہیں، حیاتیات کے لیے روح اور خدا کو، اور غیر حیاتی چیزوں کے لیے مادہ، میٹر کو. یہ وہ خیال ہے جس کی ابتدا ارسطو سے مانی جا سکتی ہے، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. بعد میں ڈیکارٹ کا نام بڑا مشہور ہے، آپ کہیں بھی یہ آرٹیکلز وغیرہ پڑھیں ہیں ثنویت یا ڈوئلزم کے حوالے سے، میں ڈیکارٹ کا نام بڑا لیا جاتا ہے. یہ اس فلسفے کا سب سے بڑا سرخیل شمار کیا جاتا ہے. فلسفے کے اسکول میں اب ہم تقابل کرتے ہیں مذہب کے ساتھ، تو یہ بات سامنے آتی ہے فلسفے کے اسکول میں جب خدا کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ خدا اور روح یہ حیاتی مظاہر کے سر چشمہ ہے، بنیاد ہے، مرجع ہے، مصدر ہے، تو کس طرح اس فلسفے کے اس اسکول کو اور اس فکر کو، مکتب فکر کو مذہب کے جو ہے خلاف کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں کھلے الفاظ خدا کا اقرار ہے. اور یہ اس طرح یہ والا جو ہے والی جو شاخ ہے فلسفے کی، اس کا مذہب سے کوئی تقابل اور ٹکراؤ، تضاد نہیں بنتا. دوسرا فلسفہ ہے تصوریت، جس کو میں نے کہا تھا آئیڈیلزم کہا جاتا ہے، مثالیت بھی کہا جاتا ہے، عینیت بھی کہا جاتا ہے. یہ فلسفے کا دوسرا اسکول ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ جس طرح حیاتی صفات کا سر چشمہ خدا یا روح ہے، اس طرح غیر حیاتی صفات بھی کا سر چشمہ بھی ایک طرح سے روح ہی شمار کیا جا سکتا ہے. یعنی یہاں جو کچھ بھی ہے کچھ نہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ صرف روح، یعنی دوسرے الفاظوں میں خدا کے لیں، جو بھی ان کے ہاں تصور ہے، یہ اس کے مختلف صفات کا
کے مظاہر مختلف حیثیتوں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مادہ ایک بے معنی سی چیز ہے۔ یہاں صرف روح یا خدا اور اس کے مختلف جلوے جو ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مظاہر عالم میں نظر آ رہے ہیں یہ روح اور خدا کے مختلف جلوے ہیں۔ اس خیال کی ابتدا افلاطون سے شمار کی جاتی ہے اور بعد میں مختلف فلاسفہ نے اس کو فالو کیا ہے، جس میں فلسفہ جدید میں برکلے کا نام لیا جاتا ہے، اس طرح برگساں کا نام لیا جاتا ہے، جو اس فلسفے کو ماننے والے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب ہم تقابل کرتے ہیں مذہب سے، تو یہ فلسفہ کسی بھی طرح سے مذہب سے نہیں ٹکرا سکتا، کیونکہ یہاں تو مادے کی بالکل انکار کر دیا گیا ہے، اور خدا کو تو انہوں نے اور روح کو بالکل اتنا زیادہ اس کو مانا ہے کہ اس میں انہوں نے جو ظاہری اشیاء ہے اس کا بھی انکار کر دیا، تو لہٰذا یہ فلسفہ تو بالکل بھی اسلام یا مذہب سے یا مغیبات اور روحانیات سے، الہیات سے بالکل نہیں ٹکراتا۔ نمبر 3، تیسرا فلسفہ ہے میٹرلزم کا مادہ پرستی۔ یہ ایک فلسفہ ہے جو مذہب سے ٹکراتا ہے۔ چلے اس کو آخر میں لے لیتے ہیں، اس سے پہلے جو چوتھا فلسفہ ہے بلکہ تیسرا کہہ لے اس کو بیان کرتے ہیں، جس کو اگنوسٹکزم کہا جاتا ہے، تشکیک کہا جاتا ہے، ارتیابیت، لادریت یہ بھی کہا جاتا ہے اردو اور عربی میں۔ یہ فلسفے کا چوتھا اسکول ہے۔ ارتیاب کے معنی شک کے ہیں، اس لفظ کی طرف منسوب کر کے اس مسلک کا نام ارتیابیت بھی رکھا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جب فلسفے میں دیکھا مختلف اشکالات ہو رہے ہیں، مختلف فکرے، متضاد فکرے، متفرق اور متنوع فکرے سامنے آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنی جہالت کا اعتراف کیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس عالم محسوس کا اصلی مرجع مصدر کیا ہے، مادہ ہے یا خدا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں چونکہ ہمارے سرحد ادراک سے باہر ہے، عقل انہیں اپنی گرفت میں نہیں لا سکتی، اس لیے اس پر بحثی فضول ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور مادہ کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ارتیابیہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلک بھی بہت پرانا ہے، قدیم یونانی فکر سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، مگر پچھلے دنوں یورپ میں یعنی گزشتہ زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیوم کا نام کافی لیا جاتا ہے، ہکسلے ہیں، یہ اس طرح یہ لوگ جو ہے اس پرانی فکر کو فالو کرتے رہے ہیں، اور فلسفہ جدید میں بھی یہ مردہ افکار چلتے رہے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح، یہ تو مذہب سے یہ بھی ٹکرا نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ بھئی ہم حق اور باطل کا کوئی فیصلہ، یہ لوگ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، تو اگنوسٹکزم بھی مذہب سے کوئی ٹکراتا نہیں ہے، اس کا مذہب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چوتھی فکر جو مادہ پرستی ہے، میٹرلزم، یہ مذہب سے ٹکراتی ہے۔ ایک ہی یہ جو فلسفے کا اسکول ہے، ان لوگوں کا خیال تصوری ہے کہ بالکل برعکس ہے، یعنی جو آئیڈیلزم والوں کا ہے اس کے بالکل برعکس۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح غیر حیاتی صفات کا سرچشمہ مادہ ہے، اسی طرح حیاتی صفات بھی دراصل مادہ ہی کی ایک شان ہے، یعنی ان کے ہاں روحانیت کا نظر نہ آنے والی چیز کا تصور نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مادہ اپنی ابتدائی حالت میں صرف طول، عرض، نرمی اور سختی وغیرہ کی صفات سے موصوف تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں نئی صفات کا اضافہ ہوتا رہا، اور ایک درجہ مادے کا وہ بھی آیا کہ اس میں ذہن، ادراک اور شعور و تخیل اور عقل وغیرہ کی صفات پیدا ہو گئی، یعنی میٹر نے اپنے آپ کو خود ارتقاء پذیر کر کے یہ صفات حاصل کی ہے، جو بالکل اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ میٹر کے اندر تو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ کیسے ارتقاء کر لیتا ہے اور اتنا انٹیلیجنٹ انداز میں۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ الغرض یہ کہ سارے صفات براہ راست مادہ ہی سے ظاہر ہوتے ہیں ان کے ہاں۔ حیات زندگی، روح، یہ سب الفاظ ان کے معنی، ان کے نزدیک بے معنی ہے۔ حیات کیا چیز ہے، روح، یہ ان کے ہاں ایسی چیز جو نظر نہیں آتی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی آگے ہوگا وہ صرف مادہ سے ظہور پذیر ہے، اور مادے کے یہ ازلی ہونے کے قائل ہوتے کہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے گا۔ الغرض فلسفے کے اس مکتب فکر میں عالم کا سرچشمہ ایک بے حس اور بے جان مردہ چیز کو مانا جاتا ہے، جس کو میٹر کہا جاتا ہے۔ اس خیال کی بنیاد 2,500 سے 3,000 سال پہلے حکیم ڈیموکراتیس نے رکھی تھی، اور یہ مادہ پرستی کا ایک طرح سے سرخیل بانی ہے۔ اس وقت تک یورپ کے جن لوگوں کو مسلک مادیت پر اصرار ہے، وہ ڈیموکراتیس یا ڈیموکراتیس اس کا انگریزی نام ہے، اس کے خیالات کو فالو کرتے ہیں۔ یہ والا مذہب ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب سے ٹکراتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو خدا ہے وہ مادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس فرقے کا یہ اعلان ہے، اگنوسٹکزم والوں، یہ میٹرلزم والے کا، میٹرلسٹ کا، کہ یہ اعلان ہے کہ مادہ اور قوانین مادہ نے عالم کی پیدائش کے مسئلے سے ہم کو بے نیاز کر دیا، یعنی قوانین فطرت ہے، مادہ پرستی، ان سب چیزوں کو
یہ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مذہب سے بالکل بے نیاز کر دیا. جو ہمارے پہلے سوال سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ اب ہمیں مادہ اس کی توجیہ بیان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کس طرح مادے نے اپنے آپ کو ارتقاء پذیر کر لیا اور اتنے انٹیلیجنٹ اور منظم انداز میں اور پیچیدہ نظام کے تحت کس طرح، حالانکہ مادے کے اندر تو کوئی شعور نہیں ہوتا، یہ تو یہ بھی مانتے ہیں مادہ پرست. تو یہ بس ایک خیالات ہے، وہم ہے کہ مادہ نے خود کو سب کچھ میں ڈال دیا. بلکہ مادہ تو میٹر ہے. میٹر کا ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ میٹر کا بنانے والا کوئی ہے. یہ کوئی مشین بنی ہے، کوئی چیز بنی ہے، تو قوانین یہ بتاتے ہیں کہ اس کو کوئی مقنن موجود ہے بنانے والا. تو یہ لا آف نیچر ہو گیا یا نیچرلسٹ جو کہتے ہیں، جس کو دلیل بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک خدا کے ثبوت دیتی ہے، کیونکہ اس قوانین کے تحت ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن بنا ہے عالم کا، تو یقیناً وہ خدا کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آگے تفصیلات سے بحث کریں گے.